اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا تھا، نیچے سے اوپر تک اور پھر اوپر سے نیچے تک آپ نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنا سر ہمارا نیچے کر کے کوئی جواب نہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے شادی سے پہلے خواب میں دیکھا تھا اور کپڑا اس کے چہرے سے ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر بھی دیکھا تھا، لیکن یہ ہے کہ دیکھنے سے صرف ظاہری معذوری کا خدمات کا پتہ چلتا ہے، باقی یہ ہے کہ عادتوں اور خصلتوں کا پتہ سرسری نظر سے نہیں چلتا۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ خاندان کے اندر جو صاحب رہی خواتین ہوتی ہیں ان کو بھیجنا چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ان کی عادتوں کو خصلتوں کو دیکھیں۔ پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسی طریقے سے لڑکی والوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں اور دیکھنا چاہیے، ان کی عادتوں کو اور خصلتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اصل مشکل مسئلہ جو ہے نا لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام يجيء. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا اور فرشتہ خواب کے اندر آپ کو میرے پاس لے کر آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ریشمی کپڑے کے اندر آپ لکھتی ہوئی۔ رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأة فكشفت عن وجهك الثوب. جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے فکشفت عن وجهك الثوب، پھر میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فإذا هي أنت، جب کپڑا ہٹایا تو اندر آپ تھی، فقلت إيَّكُ هذا من عند الله يُمْزِي، میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو ضرور پورا کر دیں گے، اور پھر اللہ پاک نے پورا کر دیا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. یہ وہی خاتون ہے جو حضرت کے پاس آئی تھی اور کہنے لگی حضرت میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ امام بخاری نے اس روایت کو یہاں اس لیے لایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تھا، فنظر الیہا رسول اللہ فصعد نظر الیہا وصوبہ، نیچے سے اوپر تک پھر اوپر سے نیچے تک آپ نے دیکھا تھا۔ ثم طأطأ رأسه، پڑھیں۔ ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. خاتون نے دیکھا کہ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء فإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قال قام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا. یہ وہی حدیث میں جو بار بار آپ پڑھتے آئے، فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرئهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال إذا فقد ملكتكها بما معك من القرآن. باب من قال لا نکاح الا بولی لقول اللہ تعالی. یہ باب میں اس بارے میں کہ نکاح بغیر اذن ولی کے درست نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ ولی کی اذن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، صحت نکاح کے لیے ولی کا اذن شرط ہے، لیکن احناف کے ہاں لڑکی خود اپنا ولی ہے، اور اس لیے دو باتیں ہیں کہ عبارت النکاح سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لڑکی عاقل بالغ ہے،
تو وہ اپنے نکاح خود کر سکتی ہے، اس میں کوئی برائے نہیں، کیونکہ لڑکی خود جو ہے نا وہ اپنا ولی ہے جب وہ آخر اور قادر ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو ترجمے میں ذکر کیا ہے، لا نکاح الا بولی، اور باب کے اندر امام بخاری اس حدیث کو لے کر نہیں آئے ہیں، اس لیے یہ حدیث امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں، صرف ترجمے میں ذکر، اور اسی حدیث کو امام مسلم نے بھی ذکر نہیں کیا، اس میں اشارہ ہے کہ امام مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث نہیں۔ احناف کے لیے دلیل الائم احق بنفسہ، یہ دلیل احناف کے لیے، یہ حدیث احناف کے لیے دلیل ہے کہ ائم جو ہے نا عورت اپنے آپ کی زیادہ حقدار ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح جو ہے نا وہ خود کر سکتی ہے، اور ولی کے مقابلے میں وہ خود اپنے آپ کے جو ہے نا حقدار ہے، اور ولی اگر لڑکی بالغ ہے، ولی نے اگر نکاح کر دیا تو اس وقت نکاح جو ہے نا وہ تام نہیں ہے جب تک لڑکی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو پورے اختیار حاصل ہے اپنے نکاح کے بارے میں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، تو یہاں نکاح کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف ہے۔ ولا تنکحوا المشرکین، یہاں بھی نسبت جو ہے نکاح کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف ہے۔ تو یہ تمام کے تمام نصوص جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی خود اپنا نکاح کر سکتی ہے اور وہ اپنے آپ کے ولی ہے۔ باقی جو حدیث بات ہے، احناف کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں لڑکی جب تک نابالغ ہے تو اس وقت اس کا ولی اس کا نکاح جو ہے کرا سکتا ہے، بغیر کسی ولی کی نکاح درست نہیں ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو گئی ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ خود اپنا ولی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اپنا نکاح جو ہے نا وہ کر سکتی ہے، اور اس طریقے سے دوسرے کا نکاح بھی خواتین کرا سکتی ہے، عبادت نساء سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ پھر نکاح عام عقود کے طرح ایک عقد ہے، معاملہ ہے، تو جب عام عقود خواتین کر سکتی ہے، خرید و فروخت کر سکتی ہے، تو یہ عقد بھی ختم کر سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین رشتوں کے سلسلے میں مجموع میں نہیں آ سکتی ہے اور اس طریقے سے اپنا بات خود نہیں چلا سکتی ہے، شرماتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ولی کے ذریعے سے ہی کام کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں تحقیق اور تفتیش یہ بھی خواتین نہیں کر سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے گھرانوں کے بارے میں زیادہ معلومات بھی ان کو نہیں ہوتا، تو اس لیے ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ غیر کف کے اندر بھی اپنا نکاح کرا دے تو قاضی کے ذریعے سے اس نکاح کو وہ فسخ کرا سکتا ہے ولی۔ بقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن فدخل فيه الثيب وكذلك وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن، ائمہ ثلاثہ اسے استدلال کرتے ہیں کہ اگر تم کسی خاتون کو نکاح دو فبلغن أجلهن اور پھر عدت پوری ہو جائے فلا تعذروهن، تو آپ کہیں اور ان کو نکاح سے نہ روکیں۔ تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جب نکاح سے روکنے کا حق ولی کو حاصل ہے تو یہ صحیح ثابت ہوا کہ نکاح کا حق بھی ولی کو حاصل ہے، جب روکنے کا حق حاصل ہے تو نکاح کا حق بھی کیا ہے حاصل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر خطاب تو سابقہ شوہر کو ہے، ولی کو نہیں ہے، کہ سابقہ شوہر وہ کہیں اور اس کو نکاح سے نہ روکے، تو یہاں تو ولی کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں ولی مخاطب ہے کہ ولی نہ روکے نکاح سے، تو یہ عادت کے مطابق ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور خاتون کو طلاق کے بعد کہیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے ہیں، تو ایسے اولیاء کو یا سابقہ شوہر سے جو ہے نا دوبارہ نکاح کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے مردوں کو اور ایسے جو ہے نا اولیاء کو ناجائز اختیارات کے استعمال سے قرآن مجید کی صحیح کے اندر روکا گیا ہے، یعنی یہ عادت کے مطابق کہا گیا ہے، یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ روک سکتے نہیں، عادتاً ولی جو ہے نا ایسا کرتے ہیں، اس لیے ان کو روکا گیا ہے، ایسا کرنے سے۔ فدخل فيه الثيب وكذلك البكر صحیح باقی اثر اس میں داخل۔ وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال وأنكحوا الأيام منكم۔ یہاں نسبت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ولی کی طرف ہے،
تو ہم کہتے ہیں کہ عادت کے مطابق جو ہے نا نکاح ولی کرا دیتے ہیں. عموم کا مطلب یہ ہے کہ عادت یہی ہے اور عموم بلوا یہی ہے کہ ولی نکاح کرا دیتا ہے. مسئلہ اور چیز ہے. وقال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا یہ نام درجہ چیز ہے جو پر غیر حاضر تھے وہ سب کھڑے ہو جائے. جیسے کھڑے ہو تاکہ وہ آج بھی لگ رہی ہے سارے ٹیکنالوجی کے اوپر. کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے رہو. یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ کھڑے ہو جاؤ بھائی. عزت سے کھڑے ہو جاؤ. ہاں یہ سب دیکھیں جو آج بھی نہیں آئے ہیں 2 دن ہو جائیں گے ان کے. غیر علی نشان لگا دے ان کے اوپر. یہ بارے صدابہ اتنے نااہل ہے کہ اپنا نام ہی نہیں جانتے. نام لیا جاتا ہے پھر بھی وہ کھڑے دیتے ہیں. حالانکہ تو وہ نظر بھی آتا ہے کہ جن کا نام لیا کہ وہ سب کھڑے ہو گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھو یہاں سبق چل رہا ہوتا ہے اور اندر کے اندر سوئے کھڑے ہو گئے. افسوس کی بات ہے. اور یہ ہمارے 2 ساتھی تو ایسے ہی کہ جن کا بھی داخلہ ہو اور وہ بھی ابھی شان سے جو ہے چھٹیاں بنا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. پڑھو. وقال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على اچھا یہ زمانے جاہلیت کے اندر نکاح کے 4 طریقے تھے. ایک نکاح تو وہ تھا کہ جو ولی کراتا تھا. یہی لفظ حدیث کا ترجمے کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہے. اور 3 طریقے اور تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ لڑکی جو ہے نا وہ 8-10 لڑکوں کو کر کے بلاتی اور ان کے ساتھ جو ہے نا ملاقات کرتی تھی. اس کے بعد جب حمل ٹھہرتا تو پھر ان تمام لڑکوں کو بلاتی تھی, سامنے بٹھاتی اور پھر جو ہے نا دیکھتی رہتی تھی. ایک پہ ہاتھ رکھتی کہ یہ بچے کا باپ ہے, پھر وہی بچی کا باپ ہوتا. ایک طریقہ یہ تھا. اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جب آدمی شادی کرتا تھا اور بیوی ماہواری سے پاک ہو جاتی تھی تو پھر پہلے سے آدمی نظر میں ہوتا تھا, سینہ چوڑا ہے, سر بڑا ہے, وجیح آدمی ہے, سردار بہادر ہے, تو اس کے پاس بیوی کو بھیجتے تھے یا اس کو بیوی کے پاس بلاتے اور وہ بیوی سے جو ہے نا ملاقات کرتا تھا. اور جب تک حمل نہیں ڈرتا تھا اس وقت تک شوہر بیوی سے نہیں ملتا تھا تاکہ بچے اسی کو. اور جب حمل ڈھیرتا تھا اس سے وعدہ کر دین چاہتا پھر بیوی سے ملاقات کرتا تھا, اور جب اگر دن نہیں چاہتا بیوی سے ملاقات نہیں کرتا. اس طریقے سے ایسا کیوں کرتے تھے کہ میرا بچہ پیدا ہو, لمبا تڑنگا ہو, وجیح ہو, چوڑا سینہ ہو, بڑا سر ہو, ایسا کرتے. یہ گھرے بڑے خاندان کے لوگ پھر اس طریقے سے کرتے تھے. ہمارے گھر کے اندر سردار کیا سمجھے. اور چوتھا طریقہ جو وہ تھا یہ تھا کہ لڑکی اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگاتی تھی. اور تقریباً یہ طوائف نما لڑکیاں ہوتی
لوگ آتے تھے ملاقات کرتے تھے. پھر جب حمل ٹھہرتا تھا تو تمام لوگوں کو بلاتی تھی جس نے ملاقات کی, اور قافی شناس کو پھر بلاتے تھے اور پھر وہ بچے کو دیتے تھے اور مجمع کو دیتے تھے. جس پر قافی شناس جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا, ہاتھ رکھتا تھا, بس وہی بچے کا باپ ہوتا تھا. اور ان تمام صورتوں کے اندر انکار کی گنجائش نہیں تھی. اس سے اندازہ لگائے کہ عرب اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر کتنا نیچے گئے تھے انسانیت سے کس قدر جو ہے نا وہ نیچے گئے. لیکن یہ ہے کہ اسلام نے ان کو جو ہے نا پستیوں سے اٹھا کر دنیا کا امام بنایا. اور چوتھا طریقہ یہی تھا جو ہمارے یہاں رائج ہے, جس کو میں نے شروع میں بیان کیا اور امام بخاری نے بھی اس کو شروع میں بیان کیا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ بتاتی ہے. چوتھا طریقہ یہ تھا کہ لڑکی گھر کے اندر جوان ہے, بالغ ہے, تو لڑکے والے رشتہ دے کر ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو جو ہے نا پیغام دیتے تھے جی کا. پھر وہ غور خوص کے بعد تیار ہو جاتے تھے, پھر کہتے تھے کہ آپ اتنا مہر ہے آپ ادا کریں. مہر ادا کرنے کے بعد پھر نکاح ہوتا تھا, ولی نکاح کراتا تھا اور نکاح ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے امام بخاری نے اس روایت میں یہاں ذکر کیا ہے کہ نکاح ایک طرح کا جو ہے نکاح کا یہ تھا کہ ولی نکاح کرا. زمانے جاہلیت کے اندر نکاح کے 4 صورتیں ہوتی. فنکاح منها نکاح الناس اليوم يخطب الرجل فنکاح منها نکاح الناس اليوم. ایک نکاح کا طریقہ یہی تھا جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے. یخطب الرجل الى الرجل ولیته او ابنته, یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس پیغام بھیجتا تھا اس لڑکی کے بارے میں جس کا وہ ولی ہے یا جو اس کی بیٹی ہے, اس کے بارے میں رشتہ بھیجتے تھے. فیصدقها ثم ينكحها. سب کچھ طے ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا, یہ مہر ادا کرتے تھے, اس کے بعد پھر نکاح کرتے تھے. ونکاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته, یہ تو سب سے جو ہے نا معزز طریقہ سے نکاح تھا اور اسی طریقے کو اسلام نے برقرار رکھا. ونکاح الآخر دوسرا طریقہ نکاح کا کیا تھا, كان الرجل يقول لامرأته, آدمی بیوی سے کہتا تھا اذا طهرت من طمسها, جب وہ حیض سے پاک ہوتی تھی کیا کہتا تھا, ارسلی الى فلان فاستبذری منه, آپ فلان کے پاس پیغام بھیجیے اور ان سے بیج لے لے بچی کے لیے. اور یا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور ان سے بیج لے لے. وَيَعْتَذِرُهَا زَوْجُهَا, اور پھر جو ہے نا شوہر بیوی سے دور رہتا تھا. وَلَا يَمُسُّهَا أَبَدًا, ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ, یہاں تک کہ بیوی کا حمل جب اس آدمی سے ٹھہر جاتا تھا اور ظاہر ہو جاتا تھا, اس کے بعد جو ہے نا الَّذِي تَسْتَبْذِعُ مِنْهُ, وہ آدمی جس سے خاتون نے بیج لیے ہے. فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ, اور جب حمل ٹھہر جاتا تھا اور ظاہر ہو جاتا تھا, اس کے بعد پھر میاں اگر چاہتا بیوی سے پھر ملاقات کرتا تھا. وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ, ایسا کیوں کرتے تھے تاکہ بچہ جو ہے نا وہ کیا ہو, نجیب ہو, عمدہ بچہ ہو, لمبا چوڑا جو ہے نا بچہ ہو, وجی بچہ ہو, چھوڑا سینہ ہو, بڑا سر ہو, اس طریقے سے جو ہے نا اچھی خاصلتوں والا. فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ الِاسْتِبْذَاءِ, اس نکاح کو استبذاء والے نکاح کہتے تھے. یہ بیج والے نکاح, بیج کسی اور سے کیے. ونکاح آخر يجتمع الرهط ما دون ہاں, تیسرا طریقہ نکاح کا يجتمع الرهط ما دون العشرة, لڑکے یعنی ایک جماعت جمع ہوتی تھی 10 سے کم, یعنی 9 تک جو ہے نا لڑکے جمع ہوتے تھے. فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ, اور پھر جو ہے نا یہ ایک لڑکی سے جو ہے نا باری باری جا کر ملاقات کرتے تھے. كُلُّهُمْ يُصِيبُ, ہر ایک ہم بستری کرتا تھا. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ, جب حمل ٹھہر جاتا تھا اور پھر بچہ پیدا ہوتا تھا. وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ, کچھ راتیں گزر جاتی تھی بچے کے پیدا ہونے کے بعد. بعد ان تضع حملها, یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد. ارسلت الیہم, تو پھر لڑکی ان تمام لڑکوں کے پاس پیغام بھیجتی تھی. فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع, کسی کے پاس جو ہے نا یہ مجال نہیں تھا کہ وہ نہ آئے, سب آ جاتے تھے. حتی یجتمعوا, جمع ہو جاتے تھے عندها, اسی خاتون کے پاس. تقول لهم, تو وہ لڑکی ان سب لڑکوں سے کہتی تھی, قد عرفتم الذی کان من امرکم, تمہیں معلوم ہے تمہارے معاملے کے بارے میں کہ تم نے مجھ سے جو ہے نا ہمشتری کی ہے. وقد ولدت, اور میرا بچہ بھی پیدا ہوا. فہو ابنک, سب کو دیکھنے کے بعد پھر ایک آدمی کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے یا فلان ہے فلان. تو سب بھی من احبت باسمہ, یعنی جس کا نام جو ہے نا وہ لینا پسند کرتی تھی اسی کا نام لے کر جو ہے نا اس سے کہتی تھی کہ آپ کا بچہ ہے. فیلحق بہ ولدها,
ووالدها، تو کہتے ہیں کہ یہ اسی کے ساتھ جو ہے نا اس کو اس عورت کو اسی کے ساتھ جو ہے نا ملایا جاتا تھا اور اس کے بچے کو ملایا جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بیوی ہوتی تھی اور بچہ جو ہے اس کا بیٹا ہوتا تھا. ولا يستطيع ان يمتنع به الرجل، اور آدمی کے پاس یہ مجال نہیں ہوتا تھا، یہ اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ انکار کرے. ونکاح الرابع، چوتھے طریقہ نکاح کا کیا تھا؟ یجتمع الناس الکثیر، بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے. فیدخلون علی المرأة، عورت کے پاس جو ہے نا وہ جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے. لا تمتنع ممن جاءها، جو بھی آیا خاتون جو ہے نا اس کو منع نہیں کرتے تھی. وہن البغایا، اور یہ عورتیں جو ہے نا یہ طوائف جیسے قسم کی عورتیں تھیں. كنا ينسين على ابوابهن رايات، ينسين على ابوابهن رايات، اور یہ عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتی تھی. تكون علما، وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہاں پر جو ہے نا جو بھی آئے تو وہ آ سکتا ہے، کوئی مانعت نہیں ہے. فمن ارادهن دخل عليهن، جو چاہتا تھا تو وہ ان کے پاس جاتا تھا. فاذا حملت احداهن، اور جب کسی کو حمل ٹھہرتا تھا وہ وضع، کیونکہ یہ کام حمل کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ کاروبار تھا. ووضع حملها، اور پھر جو ہے نا بچہ پیدا ہوتا تھا. وجمعوا لها ودعوا لهم النقابة، تو پھر وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ جمع کیے جاتے تھے اس عورت کے لیے. ودعوا لهم القافة، اور قافیہ شناس جو ہے نا ان کو جو ہے کیا کرتے تھے؟ ملاتے تھے. ثم ان کو بلاتے تھے. ثم الحقوا ولدها بالذي يرون، پھر یہ قافیہ شناس جو ہوتے تھے یہ بچے کو جو ہے نا ملاتے تھے اس آدمی کے ساتھ جس کو جو ہے نا وہ مناسب سمجھتے تھے کہ بچہ شکل صورت کے اندر اس آدمی کے ساتھ وہ پڑ جاتا ہے. یہ اسی کا بچہ ہوتا تھا. لا يمتنع من ذلك، لیکن اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ انکار کرے. پھر اس کو وصول کرتا تھا، عورت اس کی بیوی ہو جاتی تھی اور بچہ اسی کا جو ہے نا بیٹا ہوتا تھا. فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، جب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دین اسلام کے پاس ساتھ جو ہے نا مبعوث فرمایا. حدم نکاح الجاہلیت کلہ، تو آپ نے جاہلیت کے زمانے کے تمام نکاحوں کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا. الا نکاح الناس اليوم، مگر صرف اسی صورت کو چھوڑ دیا جو آج کل عوام کے اندر مسلمانوں کے رائے. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون. امام بخاری اس روایت کو جو لے کر آئے ہیں اس لفظ کی وجہ سے يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته، یعنی پیغام بھیجا جاتا تھا لڑکی کے ولی کے پاس، پیغام بھیجا جاتا تھا اور وہ جو ہے نا کیا کرتے تھے؟ سارے باتیں طے کرتے تھے اور پھر مہر وصول کرتے تھے اور ولی پھر نکاح کراتا. لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى. یہ پہلے بھی گزر گیا ہے. یہ اس یتیمہ کے بارے میں ہے جو حسین جمیل ہو آدمی کے ساتھ جو ہے نا جائیداد کے اندر شریک ہو، تو اس لیے جو ہے نا نکاح کرتا ہے تاکہ مال جائیداد کسی اور کے پاس نہ جائے. وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. اور بسا اوقات جو ہے نا لڑکی اگر خوبصورت نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن کہیں اور نکاح کرنا بھی نہیں دیتے تھے تاکہ مال کسی اور کے پاس نہ جائے. خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے، کہیں اور اس کو نکاح کرنا نہیں دیتے تھے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا زهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر. حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی اور یہ خنیس بن حذافہ بدری صحابی ہے. خود میں جو ہے یہ زخمی ہو گئے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر انتقال ہوا تھا، تو یہ بیوہ ہو گئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح کرایا تو ولی تھے. من اهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه فقلت ان شئت انكحتك. میں نے حفصہ کا رشتہ ان کے سامنے پیش کر دیا. فقال سأنظر في امري فلبثت ليالي ثم لم سوچوں گا، انہوں نے کہا. ثم لم يعني فقال ما بدا لي الا اتزوج يومي هذا. میرا دین جو ہے نا یہ بنا ہے کہ فی الحال میں نے شادی نہیں کرتی. قال عمر فلقيت ابا بكر رضي الله عنه فقلت ان شئت انكحتك حفصة. وبه قال حدثنا احمد بن ابي عمرو قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم ان شئت انكحتك حفصة،
اور پہلے جو ہے عثمان کے بارے میں یہ ہے کہ فعرضت علیہ، یہ جو الفاظ ہے ان الفاظ کو اچھے امام بخاری سروس کو یہاں لے کر آئے ہیں. اور پھر حضرت کے ساتھ نکاح کرایا تھا تو وہاں بھی یہی جو ہے نا ولی تھی، ولی نے نکاح کرایا تھا. عن يونس عن الحسن فلا تعذروهن قال حدثني معقل بن يسار انها نزلت فيه قال زوجت اختا لي من رجل وطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واخذت. ہاں معقل نے لڑکی اپنی بہن کا نکاح کرایا تھا ایک آدمی کے ساتھ، اور پھر اس نے کیا کر دیا، اس کو طلاق دے دی. حتی اذا انقضت عدتها، جب عدت پوری ہو گئی، جاء يخطبها، وہ آدمی دوبارہ آیا اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا. طلاق رجعی تھی. تو میں نے معقل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو ہے نا سابقہ بہنوی سے کہا کہ زوجتک وفرشتک واکرمتک یا وفرشتک، میں نے اپنی بہن کا نکاح آپ کے ساتھ کرایا تھا اور بہن کو آپ کا بیوی بنایا تھا اور آپ کو میں نے عزت کی. فطلقتها، تو اس کو طلاق دے دی. ثم جئت تخطبها، جب وہ عزت میں تھی آپ آئی نہیں، اب عزت ختم ہو گئی، اب آئے ہو دوبارہ جو ہے نا پیغام نکاح دے رہے ہو. لا واللہ لا تعودوا الیک ابدا، نہیں اللہ کی قسم اب دوبارہ میں جو ہے نا کبھی بھی اپنی بہن آپ کی نکاح میں نہیں دوں گا. وکان رجلا لا باس به، اور آدمی ایسا تھا کہ اس میں کوئی عیب بھی نہیں تھا. وکان المرأة، یہ یاد رکھے، لا باس به، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی خرابی نہیں تھی، آدمی اچھا تھا. وکان المرأة تريد ان ترجع الیہ، اور معقل کے بہن جو تھی وہ چاہتی تھی کہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرے. فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا. فلا تعضلوهن، اگر آپ کے زیر تربیت جو خاتون ہے وہ اگر نکاح کرنا چاہے اپنے سابقہ شوہر سے تو آپ بھی کیا تو رکاوٹ نہ بنے. فقلت الان افعل، تو معقل کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس میں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہا کہ الان افعل، اب میں اپنی بہن کا نکاح آپ کے ساتھ کراتا ہوں، ان کے ساتھ کراتا ہوں یا رسول اللہ. قال فزوجها ایاہ، اس کے بعد پھر معقل نے اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا. تو پہلے بھی کرایا تھا فزوجها ایاہ، اس لفظ کو امام بخاری سے کو یہاں لے کر آئے ہیں کہ پھر ولی نے کیا کر دیا، نکاح کرا دیا اپنی بہن کا اسی جو ہے نا سابقہ شوہر. باب اذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة، اگر ولی خود جو ہے نا پیغامی نکاح بھیج دے تو پھر نکاح کون کرائے؟ شوافی کہتے ہیں کہ پھر نکاح جو ہے نا کوئی اور سے جزاد بھائی ہے تو وہ کرا دے، اگر وہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر قاضی کرا دے. اور باقی ائمہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے نکاح کر سکتی ہے. آگے مختلف اقوال امام بخاری نے ذکر کیا. وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا مغیرہ بن شعبہ نے ایک خاتون کے پاس پیغامی نکاح بھیجا اور وہ سب سے زیادہ قریبی جو ہے نا ولی تھی خاتون کی. فأمر رجلا فزوجه، اس نے ایک اور آدمی کو حکم دیا کہ آپ اس کا جو ہے نکاح میرے ساتھ کرا دے. اس نے ان کے ساتھ نکاح کرا دیا. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت خالد أتجعلين أمرك إلي، عبد الرحمن بن عوف نے ام حکیم بن خالد سے کہا اتجعلین امرک الیہ، آپ اپنا معاملہ میرے حوالے کرتے ہو، یعنی مجھے اپنا وکیل بناتے ہو تاکہ میں آپ کا نکاح نہیں کرا دوں. قالت نعم، اس نے کہا ہاں بالکل. قال قد زوجتک، خود نکاح کر دی، کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں. سمجھے؟ تو اس سے یہ ثابت ہو کہ خود نکاح جو ہے نا آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. یعنی جس خاتون کا ولی خود ہے اس سے اجازت لے لی اور پھر خود اس کے ساتھ نکاح کر لیا. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. ليشهد أني قد نكحتك، مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ کہے کہ میں نے آپ کو نکاح آپ کے ساتھ نکاح کر دیا. وقال سالم قالت امرأة للنبي صلى الله اور عليه یا وسلم رجل من عشيرتها، یا یہ ہے کہ لڑکی کے خاندان سے کوئی اور جزاد بھائی ہے، ایک کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، دوسرے جزاد بھائی سے کیا کہا کہ آپ نکاح کرا دیں. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه صاحب وسلم کہتے ہیں قالت امرأة للنبی احب لك نفسی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے بتاتی ہوں. فقال رجل یا رسول اللہ ان لم تكن لك بها حاجہ فزوجنیها، تو حضرت میرے ساتھ نکاح کرا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ نکاح کرا دی. وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها في قوله تعالى
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في حجر یا پھر حجر دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. ایک یتیم تھی جو کسی آدمی کی زیر کفالت تھی اور وہ یتیم جو ہے نا وہ اپنے وکیل اپنے جو ہے نا ولی کے ساتھ شریک تھی مال کے اندر. فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا, وہ اسے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. وَيَكْرَهُ أَن يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ, کسی اور کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرانا, نکاح بھی جو ہے نا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ مال دوسرے کے پاس چلا جائے گا. فيحبسها فنهاهم الله فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ, اس لیے کہ جو دوسرا آدمی شوہر بنے گا تو وہ اس کے ساتھ مال کے اندر کیا ہو جائے گا, شریک ہو جائے گا. فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ, تو وہ کیا کرتے تھے, ایسے عورتوں کو نکاح کرنے سے روکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا کہ آپ خود نکاح کرے, اگر آپ خود نکاح نہیں کر سکتے ہو عدل و انصاف کے ساتھ تو پھر یہ ہے کہ ان کے نکاح کہیں اور ہونے دیں اور کہیں اور ان کے نکاح کراتے. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يرد. فقال رجل من اصحابه زوجنيها يا رسول الله قال عندك من شيء. ایک حدیث سے بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں تو امام بخاری اس روایت کو مختلف تراجم کے ذیل میں جو ہے ذکر کرتے ہیں. ہر جگہ اس سے مستقل مسئلہ جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے. قال عندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن اشق بردتي هذه فاعطيها النصف واخذ النصف قال لا هل معك من القران. ایک دھوتی ہے بس, آدھا ان کو دے دوں گا آدھا خود دے دوں گا. قال لا هل معك, یہ کر سکتا ہوں, اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. باب انكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللائي. آدمی اپنے نابالغ بچیوں کا نکاح بچوں کا نکاح کرا سکتے ہیں, اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے شرعاً. البتہ یہ ہے کہ رخصتی تب ہوگی جب لڑکی ہم اس طریقے قابل ہو جائے. نکاح پہلے کرا سکتے ہیں, اس میں کوئی مضائقہ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت کے ساتھ ہوا تھا 6 سال کی عمر میں بچی تھی, اور پھر رخصتی تب ہوئی جب وہ ہم اس طریقے قابل ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 سال کی عمر میں ان کو ایسی صحت اور ایسی جسامت دی تھی کہ وہ قابل ہو گئی. کیونکہ اللہ نے ان کو حضرت کے لیے بنانا تھا اور تیار کرنا تھا, اور پھر 9 سال انہوں نے حضرت کے ساتھ جو ہے گزاری. 9 سال کے بعد جو ہے پھر حضرت کے انتقال ہو گئی. واللائي لم يحضن فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو 9 سال کو دیکھ کر جو ہے اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے ان کے تیار کرنا تھا. تو 9 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صحت اور وہ جسامت اور وہ سب کچھ عطا کر سکتا